یہ کہانی آج سے 2400 سال پہلے کی ہے، جب ہندوستان پر نندا خاندان کی حکومت تھی، جس کی سلطنت میں اس وقت سارا مشرقی ہندوستان آتا تھا۔ ایک دن نندا خاندان کے چھٹے بادشاہ نے اونچی ذات کے ہندوؤں کے لیے تقریب منعقد کی۔ مہمانوں میں موجود ایک بدصورت آدمی بادشاہ کی نظروں میں آ گیا۔ ٹوٹے دانتوں کی وجہ سے وہ بادشاہ کو چبھنے لگا۔ بادشاہ نے اس شخص کو فوری دربار سے نکالنے کا حکم دیا۔ حواریوں نے اس شخص کو دھکے دیے اور بے عزت کر کے دربار سے باہر کر دیا۔ اس شخص نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی اور چند ہی سالوں میں ہندو سلطنت کے مضبوط ترین خاندان کو اپنی چالاکیوں، چال بازیوں اور سیاست گری کے ذریعے ختم کر کے ایک اور عظیم الشان سلطنت موریہ خاندان کی حکمرانی کی بنیاد ڈال دی، جس کی سرحدیں شمال میں بہار، مغرب میں موجودہ پاکستان، افغانستان، مشرق میں آسام اور بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شخص کا نام چانکیہ کوتلیہ تھا، جس کو ہندو تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے۔ چانکیہ نے نندا خاندان کی بربادی اور موریہ سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی، یہ کہانی اس کی کامیابیوں کی دلچسپ داستان ہے۔ چانکیہ کی ہزاروں سال قبل لکھی گئی کتاب ارتھ شاستر سیاست کی بہترین کتاب مانی جاتی ہے، جبکہ بھارت کی پالیسی سازی میں آج بھی چانکیہ کو گرو کی حیثیت حاصل ہے۔ قدیم ہندوستان کا فلسفی، ماہر معاشیات، مدبر اور موریہ سلطنت کے قیام میں اہم ترین کردار ادا کرنے والا آچاریہ چانکیہ 350 سال قبل مسیح ایک برہمن ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ قابل اعتبار موجودہ ہندوستانی ریاست بہار کے علاقے پٹنہ کی ہے۔ چانکیہ نے اپنی تعلیم پاکستان کے موجودہ علاقے ٹیکسلا کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں ہی سیاست اور معاشیات کے استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ ٹیکسلا یونیورسٹی میں تدریس کے زمانے سے چانکیہ کی شہرت ریاست میں ہر طرف پھیل چکی تھی اور دور دراز سے طالب علم اس کے پاس آتے تھے۔ اسی زمانے میں چانکیہ اور نندا بادشاہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جو جنوبی بھارت کی اس عظیم ہندو سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے۔ ہندو تاریخ کے مطابق نندا بادشاہ کی طرف سے چانکیہ کی ناپسندیدگی کی ایک بڑی وجہ شاہی خاندان پر کرپشن کی وجہ سے تنقید بھی تھی۔ ایک بار کسی ایسی ہی محفل میں چانکیہ نے شاہی خاندان پر تنقید کی، جس کے بدلے میں اس کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کے قریبی لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ روایات کے مطابق چانکیہ نے قسم کھائی کہ جب تک اس خاندان کو تباہ نہ کر دوں، میں اپنے بال کھلے رکھوں گا۔ چانکیہ نے اپنی قسم چند سالوں بعد ہی نندا خاندان کی تباہی کی صورت میں پوری کر کے دکھا دی۔ نندا بادشاہ اور درباریوں کی طرف سے بے عزت ہو کر جب چانکیہ محل سے باہر نکلا تو وہ اس سلطنت کے خاتمے کا خاکہ ذہن میں بنا چکا تھا۔ اس کے بعد چانکیہ نے خفیہ فوج بنائی اور چندر گپت موریہ کے ساتھ مل کر نندا کی سلطنت پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی چندر گپت موریہ ہے جو بعد میں موریہ سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا۔ وہ ہندوستان کا پہلا راجہ تھا جس کا سکہ بحیرہ عرب سے خلیج بنگال تک چلتا تھا۔ نندا بادشاہ سے پہلی شکست کے بعد چانکیہ اور چندر گپت موریہ نے اپنی تیاریوں کا ازسر نو جائزہ لیا، نئی فوج بنائی جس نے نندا سلطنت کے سرحد کے قریبی گاؤں فتح کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ چانکیہ اور چندر گپت موریہ نے سلطنت کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جو آج انڈین ریاست بہار کا کیپٹل ہے۔ دارالحکومت پر حملے کے بعد چانکیہ نے بادشاہ دھیانا نندا کو موت کی وادی میں اتار دیا اور چندر گپت کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ چانکیہ کی قائم کردہ یہ نئی موریہ سلطنت پہلی سلطنت نندا سے بڑی بھی تھی اور مضبوط بھی۔ چانکیہ اس سلطنت کا کئی سال تک وزیر اعظم رہا اور اس کو شاہی خاندان کے سب سے بڑے ایڈوائزر کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر اس کے علمی کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب کئی سال گزرنے کے باوجود سیاست کے موضوع پر چند بہترین کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ 150 ابواب پر مشتمل اس تاریخی دستاویز میں چانکیہ نے اپنے ہمسائے کو تباہ و برباد کرنے، دشمن کے خلاف سازشوں، ہمسایہ ریاست کے امن و امان کو تہ بالا کرنے، بیماریاں پھیلانے، افواہیں پھیلانے، دھوکہ دہی، تخریب کاری، دہشت گردی کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے چانکیہ کو ہندوستان کا ارسطو کہا جاتا ہے اور سیاست میں اس کا مقابلہ جدید دور میں سیاسی فلسفے کے سب سے بڑے فلاسفر میکاولی سے بھی کیا جاتا ہے۔
चाणक्य का दौर हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 400 साल पहले का है, यानी 2400 साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू रियासत भारत अपनी पॉलिसी में चाणक्य की तालीमात से फ़ायदा उठाती नज़र आती है। मौजूदा भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी को चाणक्य के अफकार का हकीकी वारिस माना जाता है। मोदी की भारतीय हुकूमत की दाखिली और खारजा पॉलिसी में चाणक्य की तालीमात की गहरी छाप मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म बनने से पहले चाणक्य के कलमी नाम से अखबारात में कालम भी लिखा करते थे। हिंदू नवाज भारतीय अखबारात मौजूदा वज़ीर दाखिला अमित शाह को जदीद दौर का चाणक्य भी कहते हैं। भारत की खारजा पॉलिसी में तो चाणक्य फ़लसफ़े का इतना गहरा असर है कि भारत के डिप्लोमेटिक इनकलेव का नाम तक चाणक्य पूरी रखा गया है। हिंदू अपनी हज़ारों सालों की तारीख में जिस शख्स पर फ़ख्र करते हैं उसकी मौत आज तक मुअम्मा है। चाणक्य की मौत का कोई मुस्तनद तारीख़ी हवाला मौजूद नहीं है। चाणक्य 350 साल कबल मसीह पैदा हुआ और 283 साल कबल मसीह मर गया, लेकिन वो आज तक अपने फार्मूलों और शातराना चालों के बायस दुनिया में ज़िंदा है।